مزید تفصیلات کے لیے آگاہی میڈیا یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام الصلاة والسلام على سید الرسل والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم شان رسول ہاشمی بلغ العلا بکمالہ وصرخ پر نور ہے کشف الدجا بجمالہ قرآن اخلاق نبی حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وصحبہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توی قصہ مختصر محمد بشر ليس كالبشر
بل هو ياقوت والناس كالحجر يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف سارے حضرات مل کے با آواز بلند نماز والا درود شریف ایک دفعہ پڑھنے جس کو آتا ہے ذرا بلند آواز سے پڑھنا. مولانا عبدالرحمن آگے چلیں گے آگے تھوڑی سی ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے. مکرم معزز علماء کرام محترم بزرگوں میرے عزیز نوجوان ساتھیوں بھائیوں اپنے اپنے گھروں میں سننے والی میری مائیں بہنیں عزیزہ بیٹی پہلی دفعہ آپ کے ہاں حاضری کا اتفاق ہوا ہے. استاذ القرآن حضرت مولانا قاری سفر اقبال صاحب اللہ ان کی زندگی میں علم میں عمل میں دنیا آخرت میں برکت ہی برکت عطا فرمائے. مل کے کہہ دو آمین ذرا بلند آواز سے. میرے ہاں تشریف لے گئے اور حکم فرمایا کہ آپ نے آنا ہے. اڈیمبرا میں میرے عزیز ہیں مولانا قاری عبدالسلام صاحب خورشید ان کا حوالہ لیا حاضر خدمت ہو گئے ہوں. اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. مجلس حسن قرات بھی ہے. قراء آپ کے سامنے آئے اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ آسمان سے قرآن نازل ہو رہا ہے. قراء تلاوت کر رہے ہیں. علماء تشریف فرما ہیں. ملائکہ قرآن مجید پڑھ نہیں سکتے سوائے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے. تو حدیث میں آتا ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے 70,000 فرشتے اس مجلس اور محفل میں حاضر ہو کے قرآن مجید سنتے ہیں. مغفرت کی دعا کرتے ہیں برکت کی دعا کرتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ 70,000 ملائکہ میری اور آپ کے لیے دعائے مغفرت بھی فرما رہے ہیں اور اللہ کے حضور میری اور آپ کی قبولیت کی دعا بھی کر رہے ہیں. اور جس مجلس اور محفل میں آ گئے میں بشارے دیتا ہوں جب ہم اور آپ گھر میں داخل ہوں گے تو فرشتوں کی سفارش پہ اللہ میرے اور آپ کے گناہوں پہ رحمت کی قلم پھیر کے بالکل معاف کر دیں گے. اللہ بڑے سخی ہیں. سب کہو اللہ بڑے
کیا ٹائم ہو گیا؟ ٹائم کیا ہے؟ 1:15 ہو گیا. علماء بیٹھے ہیں. اللہ کی رحمت پہلے آسمان پہ آ جاتی ہے اور آواز دیتی ہے کہ گناہگار ہے، کوئی فاسق ہے، کوئی بے اولاد ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی بیمار، میرے دروازے پہ آ کے جبین نیاز چکا دے، صرف آنکھوں سے 2 آنسو بہا دے، زیادہ نہیں 2 آنسو. تمہاری آنکھ کا پانی ابھی زمین پہ گر کے خشک نہیں ہوگا، میں عرش کے اوپر آپ کے گناہوں پہ رحمت کی قلم پہلے پھیر کے معاف کرتا ہوں. میرے دروازے پہ آؤ، صبح آؤ، دوپہر آؤ، شام آؤ، رات آؤ. میں ایسا مالک ہوں، میں ایسا خالق ہوں، میں ایسا رازق ہوں، میں ایسا داتا ہوں. بولو میں ایسا، بولو میں ایسا داتا ہوں جسے موت نہیں آتی، جسے نیند بولو نہیں آتی، جسے اونگ نہیں آتی. جو داتا ہے اس کو موت نہیں آتی، جو داتا ہے اس کی قبر نہیں ہے. بولو جو داتا ہے اس کی قبر، اور جس کی قبر ہے وہ داتا نہیں ہے. وہ داتا، داتا کون ہے؟ ذرا بلند آواز سے، آہستہ نہیں، بلند آواز سے، دل کے اندر سے، دل کے اندر. میرے پیر و مرشد شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری بلند آواز سے رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرے سامنے کچھ چیز لا کے رکھ دو، میں تمہیں بتا دوں گا ھذا حلال ھذا حرام، یہ حلال ہے یہ حرام ہے. عرض کیا حضرت یہ تو علم غیب کا دعویٰ ہے. فرمایا نہیں، میرے سامنے جب چیز کو رکھ دی جائے گی میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، جو حلال چیز ہوتی ہے اسے اللہ کے ذکر کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے، جو حرام ہوتی ہے اسے اللہ کے نام کا آواز ہے. علماء بیٹھے ہیں، پوچھئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ یہ پیالہ سنو پانی کا بھرا ہوا، اس کے اندر سے کیا آواز آ رہی ہے؟ صحابہ نے کان کے ساتھ لگایا تو آواز آ رہی تھی سبحان اللہ، سبحان اللہ. مل کے ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ. نگاہ نبوت ہوئی، پیالے نے بھی اللہ کا ذکر شروع کر دیا. سبحان اللہ کہہ رہا ہے بلند آواز سے. نگاہ نبوت ہوئی. یہودیہ نے دعوت کی، نبی علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر چلے گئے، ایک ایک لقمہ کھا لیا، دوسرا لقمہ اٹھا کے جب منہ میں ڈالنے لگے لقمہ بول اٹھا، کمری والے مجھے نہ کھانا، میرے اندر زہر کی ملاوٹ ہے، زہر کی ملاوٹ ہے. یہ تو نگاہ نبوت ہو گئی. جس طرف نگاہ نبوت اٹھی سبحان اللہ، قدم قدم پہ برکتیں، پڑھو قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام جب مسجد میں حجرے میں نہیں ہوتے تھے، ہم مدینے کی گلیوں کو سونگا کرتے تھے. حضور جس راہ سے گزر جاتے تھے کئی دن تک ان راہوں سے نبوت کی خوشبو آتی رہتی تھی. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی حضور نبوت والا شفقت والا ہاتھ یوں پھیر دیتے تھے، اللہ کی قسم کئی دنوں تک ہمارے بچوں کے سروں سے نبوت کی خوشبو آتی رہتی تھی. حاجیوں سے پوچھئے
عمرہ کرنے والے سے پوچھئے، قسم کھا کے کہتا ہوں وہ غار ثور جہاں حضور نے 3 راتیں گزاری ہیں، 1500 سال گزر گئے، آج تک اس غار سے حضور کی نبوت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ہمارے پیغمبر ہیں، کہیے صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرزائی بھی نبی بنائے پھرتے ہیں، نمون متھا جن پہاڑوں لتا تھا، ایک آنکھ کوئی ڈون سنگل ڈون، وہ کاڑا منہ نیلے پہ، نمون متھا جن پہاڑوں لتا۔ میں مرزائیاں نو کہنا ہونا کو نبی بنا دے بھی آپ زمان آلگا بنا لیں، ایک کاری ظہیر آلگا بنا لیں، سونے دے اینے دیکھ کے طبیعت خوش ہو جاتی ہے، تے گامے کانوں ویکھیے ویکھ کے الٹی آن کر کروڑا غلام احمد قادیانی اکٹھے ہو جان، کروڑا۔ رب کعبہ دی قسم ہے، میرے مصطفیٰ کے جود کے نوک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اے سارے منزیاں دے یار نے جڑے اچھی نہیں جے بول دے گئے، پھر کہے یہ نبی ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا ابھی سلمان پڑھ رہا تھا نا کہ میرے آقا نے یوں اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، سبحان اللہ تو کہو، میں آپ اشارہ کریں عیب سمجھا جائے، آمنہ کا لال یوں اشارہ کریں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، میں تھوکوں آپ تھوکے لوگ نفرت کریں، میرے آقا کا لاب دہن سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں لگ جائے، خدا شفا عطا دے۔ سیدنا صدیق اکبر بلند آواز سے رضی اللہ عنہ کے پاؤں پہ ایڑی پہ سانپ نے ڈنگ مارا، پیغمبر کا لاب دہن لگتا ہے، درد ختم ہو جاتا، زہر ختم ہو جاتی، زخم شفا یاب ہو جاتا۔ مولانا میاں عبد الرحمن صاحب سے قریضی سے علماء سے پوچھئے، مکہ مکرمہ کے بعد 20 میل کے فاصلے پہ آج بھی وہ کنواں موجود ہے جس کا پانی کڑوا تھا، حضور نے اپنا لاب دہن یوں ڈالا وہ شہد ایسا میٹھا ہو۔ میں پہلی دفعہ سن 1976 میں اپنی والدہ مرحومہ کے ساتھ حج کے لیے گیا، وہاں پہنچا، اس وقت پابندی نہیں تھی، اب پابندی ہے، بڑا عمرہ وہاں کرنے جاتے تھے، میں نے پانی پینا شروع کیا، پیتا گیا، میرے پاس ایک آدمی بیٹھا ہے، بڑی یہاں تک لمبی اس کی داڑھی ہے، مچھاں دوسرا طرف پھیرے ہے، ٹینڈ پہلوں ہوئی، کہندا بس کر آجیا، وہ پانی پی جانا، ڈپی جانا، ایک گڑا جم ہے، زمزم نہیں جم۔ میں یار زمزم تو نہیں، یہ وہ کنواں جس میں رسول اللہ کا لاب دہن ہے، لگا 1500 سال گزر گیا، اس کا اثر موجودہ ختم ہو گیا۔ میں نے کہا حاجی صاحب خدا کی قسم، اگر حضور کا لاب دہن کا اثر ختم ہو گیا ہوتا، یہ کنواں دوبارہ کڑوا ہو جاتا، آج تک میٹھا ہے، قیامت کی صبح تک میٹھا۔ پیر ہونا چاہیے جڑا مباہد ہو، پیر ککڑ چیز نہیں ہونا چاہیے، رات نو ہے ککڑا ککڑ کھا گیا، سویرے ککڑی نو سمے سٹھے لے گیا، ایسا چسا ہو گیا۔ اور راتی رحمت شاہ پیر رحمت شاہ صاحب اگر پیڑے میں تو رحمت رحمتہ ہو گئی، اگر رحمت بی بی نو بھی ناڑی لے گیا، انہا للہ، سب پڑھو۔
ہم پیروں کے قائل ہیں، سب کہو سبحان اللہ۔ پیر ہو شیخ عبد القادر جیلانی جیسا، سب کہو رب بلند آواز سے۔ پیر ہو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا، جو آیا اکیلا ہندوستان میں جنازہ اٹھا 99 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے گیا۔ پیر ہو سید علی اجمیری لاہوری جیسا۔ پیر ہو میرے پیرو مرشد شیخ التفسیر مولانا احمد لاہوری جیسا، جو شیرہ والے آیا اکیلا جنازہ اٹھا تو 7.5 لاکھ نے نماز جنازہ پڑھی، اور آج تک ان کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پیرو خواجہ فرید الدین مسعود کا شجر پاک پاتن والے جیسا۔ فرمایا ماں میرا کمال دے بیٹا کیا؟ فرمایا جو کافر ہندو صرف چوڑا چمار تیرے بیٹے باب فرید کی شکل دیکھ لیتا کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاتا۔ ماں نے کہا بیٹا تیرا کمال نہیں تیری ماں کا کمال ہے، کہو سبحان اللہ۔ گھر جا کے سویرے سنانا واقعہ، اماں تیرا کمال کیسے؟ نمازیں میں پڑھوں، قرآن میں پڑھوں، روزے میں رکھوں، 24 گھنٹے میں بابا جی قرآن کے 30 پارے مکمل پڑھ لیتے تھے۔ اور میں نے اس دور میں ایک شخص دیکھا جو 24 گھنٹے میں قرآن مجید مکمل جانشین امیر شریعت سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری کہو رحمۃ اللہ علیہ، اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا۔ صبح بیٹھے 24 گھنٹے میں قرآن کی 30 پارے مکمل ختم کر دیا۔ اماں سارا سال روزے دار۔ فرمایا بیٹا تیرا کمال نہیں میرا کمال۔ اماں کیسے؟ جس دن سے میں نے ہوش سنبھالی اس دن سے لے کر آج تک دنیا کی نمازیں قضا ہو جاتی۔ اماں نے کہا بیٹا دنیا کی نمازیں قضا ہو جاتی، تیری ماں کی تو آج تک تہجد بھی قضا نہیں۔ نمازیں میں نہ پڑھتی، قرآن میں نہ پڑھتی، تہجد میں نہ پڑھتی، باوضو ہو کے تجھے درود و سلام پڑھتے ہوئے اپنے سینے کا دودھ تجھے میں نہ پلاتی، تو ایسا فری کہاں سے ہوتا؟ فرمایا اٹھ فریدا ستیا، پنجابی سمجھ لو اچھی ذرا وہ سمجھ لو گے سر سے ہلا دے۔ ظہیر صاحب بڑے اچھے ادیب ہیں، بہت اچھا ماشاءاللہ خطاب کرتے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ فرمایا اٹھ فریدا ستیا، جاگ سویرے تے جھاڑو دے وچ مسیت۔ جدر سو مسیت کینوں کہنے ہیں؟ اور نہیں، ایک تیرے میرے اندر بھی مسیت ہے، اے تیرے کی ہے؟ کدی ہے جو جھاڑو دے رہے ہیں؟ عرض کی تھا یا رسول اللہ دل کا جھاڑو کی؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ۔ فرمایا لا الہ الا اللہ ذکر کرے گا دل انج چمکے گا جی میں شیشہ چمک۔ فرمایا اٹھ فریدا ستیا، جاگ سویرے تے جھاڑو دے وچ مسیت۔ تو ستا رب جاگدا، سبحان اللہ کہو گے کس طرح اور اچھی ذرا۔ تو ستا رب جاگدا، تیری ڈاٹے نال پریت۔ تم سو جاتے ہو لیکن رب سوتا، رب کو نیند، رب کو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ مل کے ذرا سبحان اللہ بلند آواز سے ذرا۔ فرمایا میں وہ اللہ ہوں جس کا کوئی شریک نبی شریک، بلند آواز سے، ولی شریک، پیر فقیر شریک، جن و فرشتے، بولو آہستہ نہیں بلند۔ میں وہ اللہ ہوں جو وحدہ لا شریک ہوں، میرا کوئی بھی شریک، قل هو اللہ احد، بلند
واسطے ابھی تو قرآن سنا نا، ذرا آپ بھی قرآن پڑھ لیں، قیامت کے دن مجھے آپ کو حکم ہوگا قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کی منزلیں طے کرتے جاؤ۔ قل هو الله احد، بلند آواز سے قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، میں بول رہا ہوں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا، مجھے موت نہیں آتی، مجھے نیند نہیں آتی، مجھے اونگ نہیں آتی، مجھے بلال نہیں آتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ تجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ اللہ میاں نے فرمایا میرے پیارے کلیم دودھ کے دو کچ کے پیالے بھر لو، کچ سمجھ شیشے کے پیالے بڑے بڑے بھر لو، ایک اس ہتھیلی پہ رکھ لو، ایک دودھ کا پیالہ دوسرے ہتھیلی پہ رکھ لو، آج رات آپ نے سونا نہیں، ساری رات جاگتے رہنا، کھڑے ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں دو پیالے رکھ لے اور مغرب کا ٹائم ہو گیا، عشاء کا ٹائم ہو گیا، 11 بج گئے، پیغمبر کھڑے ہیں، 12:30 ہو گئے، پیغمبر کے ہاتھ نیچے آنے شروع ہو گئے، فرمایا کلیم سونا نہیں، ذرا بیدار رہنا۔ پیغمبر نے پھر ہاتھ نیچے کر لیے، 2 بج گئے، پیغمبر کے ہاتھ تھک گئے، نیچے ہونے شروع ہو گئے، آواز آخر میرے کلیم سونا نہیں، نبی نے پھر اونچے ہاتھ کر لیے، 2:30 بج گئے، جسم معطل ہو گیا اور پیغمبر پہ نیند کا غلبہ ہو گیا، دونوں ہاتھ لڑکھڑا پڑے اور اونگ جو آئی دونوں پیالے زمین پہ گر پڑے، شیشے کے پیالے ٹوٹ گئے، دودھ گر گیا۔ میرے کلیم کیا ہوا؟ عرض کیا یا اللہ بڑا کنٹرول کیا لیکن آقامین نے غلبہ کیا، دونوں ہاتھ جو تھے وہ معطل ہو گئے اور لڑکڑا گئے، نیچے آ گئے، دونوں پیالے ٹوٹ گئے، دودھ بھی گر گیا۔ آواز آئی میرے پیارے کلیم 2 پیالوں کا ایک رات تحفظ نہیں کر سکا، اگر میں اللہ بھی سو جاؤں یہ زمینوں والا 7 زمینوں والا پیالہ، 7 آسمانوں والا پیالہ، ان کا تحفظ کون کرے؟ اس لیے میں وہ مالک ہوں جسے نیند نہیں آتی، لا تاخذہ مل کے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اٹھ فریدا ستیا جاگ سویرے تے چاڑو دے وچ مسیت تو ستا رب جاگدا، سبحان اللہ، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال فرید، ساری کائنات تیری کا غلبہ ہو جائے گا، لیکن اللہ کریم نہیں سوتے، یا اللہ کیوں نہیں سوتے؟ فرمایا میں سو جاتا، آدم علیہ السلام کی درخواستیں کون قبول کرتا؟ میں سو جاتا، نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے پہ کون لگاتا؟ میں سو جاتا، مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام کی درخواست لا بلند آواز سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں سو جاتا، مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام کی کون سنتا؟ ایوب علیہ السلام کو شفا کون دیتا؟ میں سو جاتا، کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام کی کون سنتا؟ میں سو جاتا، موسیٰ علیہ السلام کی کون سنتا؟ میرے محبوب
کو بھی لعن فرما دیجئے۔ اگر میں خالق کائنات سو سکتا تو میدان بدر میں محمد رسول اللہ کی قوم سنتا۔ اس لیے ہر چیز کا خالق کون؟ بلند آواز سے ذرا آہستہ جی، بلند آواز سے۔ ساری دنیا اس کی محتاج، وہ کسی کا محتاج۔ اور سنیے، جو خود محتاج ہو وہ حاجت روا نہیں ہوتا، جو خود مشکلوں میں پھنس جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، جو چاہتا وہ کرتا ہے، اس کے ارادے کو محتاج نہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اس نے ساری کائنات میں سکھایا۔ آقا دو جہاں، سرکار دو عالم، سید دو عالم، فدا ہو ابی و امی، امامنا محمد رسول اللہ۔ بلند آواز سے نا دل نہیں خوش ہو رہا، اور بلند آواز سے۔ لوگ کہتے ہیں یہ قاری ظفر اقبال درود نہیں پڑھتا، ظالمہ، ہم جب تک درود نہ پڑھیں ہماری نماز نہیں مکمل ہوتی۔ بولو بہت سبحان اللہ۔ ہم وہ درود پڑھتے ہیں جو حضور کی زبان سے نکلا، سلام وہ پڑھتے ہیں جو معراج والی رات عرش اعظم کے خالق کائنات نے پڑھا۔ ہمارا درود مصطفی ہے، ہمارا سلام خدائی ہے۔ اور سبحان اللہ، ساری کائنات میں سے اعلیٰ آقا دو جہاں۔ بلند آواز سے میرے خیال نیند آ گئی ہے جی؟ جس کو نیند آیا ہاتھ اونچا کرے، ماشاءاللہ۔ جس کو نہیں آئی وہ دونوں ہاتھ اونچے کرے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اب لگاؤ نعرہ لگاؤنا بھی پٹھان ہے۔ اللہ تعالیٰ انہوں مدینے لے جائے، کہہ دو آمین۔ میرے بڑے بھائی مولانا محمد ضیاء القاسمی سب کو بیان کر رہے تھے تو پشاور میں، اب آگے بیٹھے کر گئے مولانا ضیاء القاسمی زندہ باد کہنا، یہ مولانا آزین صاحب نے کہا تجھے میرا نام نہیں آتا، نعرہ لگا، کہتا تم جوش کرتے ہیں، ہم کھڑوں کے نعرہ اللہ اکبر، درود شریف بلند آواز۔ ساری کائنات میں سے اعلیٰ کس کو بڑھایا اللہ نے؟ سرکار دو عالم، سید دو عالم، فدا ہو ابی و امی و روح امامنا سیدنا محمد رسول اللہ۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے کہو گے تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا، سبحان اللہ کہتے جائیے۔ یہ تہجد کا ٹائم ہے، جو مانگو گے اتنا دیکھا جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن ذرا بلند آواز سے، جس کا چلنا آنا، جس کا کھانا آنا، جس کا پینا آنا، اور میاں صاحب جس کا سونا بھی ہے، جس کا حضور سوئے ہوئے ہیں، سوتے نہیں ہیں رات کو، جاگتے رہتے ہیں۔ حضرت حلیمہ بڑی پریشان ہے، کبھی ہوں تھوڑی سی آئی پھر اس کے بعد پریشان ہو گئی کہ حضور سوتے کیوں نہیں؟ تھوڑا سا سوتے ہوں گا پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی فضاؤں کے ساتھ، کبھی چاند کے ساتھ، کبھی ستاروں کے ساتھ، کبھی فضاؤں کے ساتھ، کبھی ہنستا ہے، کبھی مسکرا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی میں پریشان ہو گئی، میرے بیٹے پہ جادو تو نہیں ہو گیا، بڑی پریشان، تو میں پریشان ہوں، ادھر سے آواز آئی اور کیا آ رہی ہے کہ راتوں کو اکثر جاگتے رہتے تھے محمد معصوم۔ سنو حضور کی شان، تم بھی حضور کی شان بیان کرتے ہو۔ میں پنڈی گیا تو وہاں ایک مراسی بیان کر، میں شرابی، میرا پیور شرابی، میری ماں شرابی، مجھے نہ ہلاؤ میں نشے میں ہوں، مجھے نہ جگاؤ میں
نشے میں ہوں، نشہ شراب میں ہوتا ناز کی بوتل، نشہ شراب میں ہوتا ناز کی بوتل، اللہ جانے کون بشر ہے، اللہ جانے۔ اور کہا کیس بدلی، دوسری طرف سے آواز ہے، آدمی ہے بے نظیر، آدمی ہے۔ میں مراسین والے تھا کہ نہیں پتہ لگیا بے نظیر آدمی ہے کہ رانے۔ علامہ صاحب نے کہتا ہے کہا ہے کس نے کہ سردار انبیاء نہ کہو، سبحان اللہ تو کہو، جو سنی ہوگا سبحان اللہ کہے گا، بابی ہوئے گا تو منہ سے سبحان اللہ نکلے گی۔ وہ کہتا سب کہتے کہو، سب کہتے ہیں کہا کس نے کہ سلطان اولیاء نہ کہو، سبحان اللہ مٹھی ہو گئی ہے۔ کہا کس نے کہ خاتم الانبیاء نہ کہو، یہی تو ہے فلسفہ قل انما انا بشر، خدا کے بعد سبھی کچھ کہو، خدا نہ کہو، ذرا مل کے کہو، اور یہی تو ہے فلسفہ قل انما انا بشر، خدا کے بعد مل کے کہو، خدا کے بعد سبھی کچھ کہو، خدا۔ کیوں؟ یہ مصطفیٰ ہے، وہ خدا ہے، سبحان اللہ کہو۔ یہ عابد ہے، وہ معبود ہے، یہ ساجد ہے، وہ مسجود ہے، یہ مشکلوں والے، وہ مشکل کشا، یہ حاجتوں والے، وہ حاجت روا، سبحان اللہ کہو۔ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ مالک ہے، یہ مملوک ہے، وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے، وہ حاکم ہے، یہ محکوم ہے، یہ میدان بدر میں جبین نیاز چکا کے رو رو کے مانگنے والے، وہ کامیابی عطا کرنے والے، یہ ہے وہ ہے وہ یہ نہیں اور یہ وہ نہیں، قل هو اللہ احد۔ لیکن اللہ نے ساری کائنات میں سے اعلیٰ آمنہ کے لال آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ بلند آواز سے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، تو پھر کیوں نہ کہوں راتوں کو اکثر جاگتے رہتے تھے محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے راتوں کو اکثر جاگتے رہتے تھے محمد معصوم، دیکھ کر انہیں حلیمہ بھی ہو جاتے تھے مغموم، مگر حلیمہ کو یہ نہیں تھا معلوم، وہ نہیں سوتے جو آتے ہیں جگانے کے لیے، وہ
صلی وسلم بلند آواز سے یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم حضور کی ہر ادا اعلیٰ حضور کی ہر ادا علماء بیٹھے ہیں سلیج بڑا ہوا ہے نیت نہیں ہوا ہے 2:15 منٹ باقی ہے ضرور شریف بلند آواز ربیع الاول کوئی دن رات ایسی نہیں جس میں بیان نہ ہو اللہ قبول فرمائے بلند آواز جی وہ نہیں سوتے جو آتے ہیں بولو حضور علیہ السلام حجرے سے اٹھے امامت کے مسئلے پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر چہرے پہ ہاتھ گرا نماز سے فارغ ہو گئے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا سو کے اٹھو وضو ٹوٹ جاتا دوبارہ کرو آج آپ نے دوبارہ وضو حضور کو غصہ آ گیا چہرہ سرخ ہو گیا فرمایا ایکم مثلی تمہیں کون ہے جو میرا برابری کرے ہوئے تنام عینای ولا ینام قلبی تم سو جاتے ہو آنکھ بھی سو جاتی دل بھی سو جاتا میں پیغمبر جب لیٹتا ہوں میری آنکھ سوتی ہے دل واہ پیغمبر تیرے کیا کہنے کہو سبحان اللہ میرا عقیدہ ہے ہمارا اہل سنت والجماعت حنفیوں کا عقیدہ ہے میرے اکابرین علماء دیوبند کا عقیدہ ہے توجہ سے سنیں ساری دنیا کا حسن ایک طرف ہو میرے مصطفیٰ کے حسن کا مقابلہ اور اکثر علماء بیٹھے پوچھئے اکثر کفار مکہ نے حضور کا چہرہ دیکھا اور کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے جب ان سے پوچھا تم نے کیوں کلمہ پڑھا ان کا کملی والے تیرا چہرہ ہی ایسا حسین ہے کہ ایسا حسین چہرہ جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا عبداللہ بن سلام یہودیوں کا امام ہے کہنے لگا صحابہ میں نے حضور کی زیارت بھی کرنی ہے اور میرے 70 سوال ہیں میں نے کاغذ میں لکھے ہوئے ہیں حضور پہ پیش کر دوں گا اگر آپ کے نبی نے جواب دے دیا میں اسی وقت کلمہ پڑھ کے ایمان لے آؤں گا اس نے جیب میں ڈالے آپ نے فرمایا آ جاؤ غسل کرائے نئے کپڑے پہنائے ٹوپی دلوائی جرابیں پہنائی وہ یوں ہاتھ اور جیب کے اندر کتنے سوال ہیں بولو کتنے 70 سوال نگاہ نیچے کیے ہوئے مسجد نبی میں آ گیا سامنے محراب ہے حضور تشریف فرمائیں ارد-گرد سے آقا ہیں مولانا میاں فرمان سے پوچھئے قاری ظہیر علماء سے پوچھئے حضور جب سے آقا کی مجلس میں بیٹھتے تھے خدا کی قسم حضور یوں محسوس ہوتے تھے جیسے کالے رنگ کے بادلوں میں 24 رات کا چاند چمک رہا ہے عبداللہ بن سلام یہودیوں کا امام آ رہا ہے آہستہ آہستہ آ رہا بالکل قریب پہنچ گیا تھوڑی دور جو پہنچا وہاں تک پہنچا حضرت تک آکے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا کملی والے جو بلال حبشی کو کلمہ پڑھا ہے مجھے بھی کلمہ پڑھا کے ایمان کی دولت نصیب فرمائے فرمایا تو اشہد اللہ الہ مل کے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کلمہ شہادت پڑھا حضور سے مصافحہ کیا دستوں سے کی الٹے پاؤں مسجد نبی کے صحن میں چلا گیا صحابہ نے کہہ لیا عبداللہ تو کہتا تھا میں نے 70 سوال کرنے ہیں تو نے تو ایک بھی سوال نہیں کیا اور کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے ان کا جب حضور کے چہرے پہ میری نگاہ پڑی 70 سوال آٹومیٹک حل ہو گئے آٹومیٹک حل ہو گئے جب قریب پہنچا دل نے کہا عبداللہ کیا سوچتے
سے وہ رب کعبہ کی قسم ایسا حسین چہرہ جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا. میں نے کلمہ شہادت پڑھا اور ایمان لے آیا. انہوں نے سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اب تمہارے ہمارے آقا کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کی محبت کی نگاہ محبت کی بنا پہ آنکھوں سے آنسو آ گئے اور ہاتھ جوڑ کے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. کچھ ہی ذرا سونا ہے ہریاں پگڑیاں آ رہے حضور دی شان سن صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ اس جیسا کوئی. مل کے کہو انشاءاللہ حضور کی زیارت نصیب ہوگی. مل کے کہو اس کس جیسا؟ آمنہ کے لال جیسا. اس جیسا کوئی جو سنی ہوگا بلند آواز سے اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. اس کمبل پوش پہ میں قربان سیرت بھی حسین صورت بھی حسین. اس کمبل پوش پہ مل کے کہا اس کمبل پوش پہ میں قربان سیرت بھی حسین صورت بھی حسین. توجہ ہے نیند نہیں آ رہی اس توجہ نہ اس کے مقام و مرتبہ کا اس بات سے اندازہ کر لو. اس بات سے اندازہ کر لو کیا آغاز ہے اس کی او منزل کا. آغاز ہے اس کی او منزل کا رک جائے جہاں جبریل امین. آغاز ہے اس کی بکرا آغاز ہے اس کی او منزل کا رک جائے جہاں جبریل امین. کون سی بولو بولو. راتیں بہت ہیں سب کہو راتیں لیکن دو راتیں نکالی ہیں. دو راتیں ایک معراج والی ایک ہجرت والی غار والی رات. ذرا سبحان اللہ کہنے کو معراج والی رات حضور کے ساتھ جانے والے جبریل سارے نوریوں سے بولو افضل. ہجرت والی رات حضور کے ساتھ جانے والے سیدنا صدیق اکبر حضور کے بعد ساری امت میں سے بولو بولو. ہجرت کی رات معراج والی رات ساتھ جانے والا حضور کو براق پہ لے کے گیا. کس پہ؟ براق پہ لے کے گیا. غار والی رات حضور کے ساتھ جانے والا اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے گیا. نہیں سمجھے اپنے کبھی بچوں کو کندھوں پہ اٹھایا؟ بولو بولو نہیں میں بٹھاتا ہم بٹھاتے رہے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے چھوٹے بھائیوں بہنوں یہاں کندھوں میں اٹھا لیتے تھے. ایک اس کی ٹانگ ادھر ہوتی تھی ایک بولو نا. حضور کو سیدنا صدیق اکبر کو اٹھایا ایک پاؤں حضور کا اس طرف دوسرا پاؤں حضور کا بولو بلندوا سے اور جو کندھوں پہ بیٹھتا اس کے دونوں ہاتھ سر پہ نہیں سمجھے دونوں ہاتھ ابھی بنا کوئی جلتا نہ چلے کوئی چھڑتا نہ چلے کوئی مرتا نہ
سر پہ نبوت کے دونوں ہاتھ ہیں، تیرا کوئی بگاڑ نہیں سکے گا۔ تیرا سر پر ہاتھ ہے، تیرا سر پر ہاتھ ہے، تیرا روحانی والد ہے۔ ایک پاؤں ادھر، دوسرا اور سر پہ۔ اس مقام پہ میرے بڑے بھائی اللہ ان کی قبر کی کروڑوں رحمت اللہ، بڑا عجیب خطیب تھا مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ۔ قبر میں گئے، مولانا عبدالرحمن نے پوچھا، جامعہ مسجد سنہری ماڈل ٹاؤن فیصل آباد والوں نے مرنے کے بعد ضیاء القاسمی قبر میں کیسے بیٹھی؟ فرمایا منکر نکیر آئے، آگے کہنے لگے ضیاء القاسمی تیرا رب کون ہے؟ مولانا عبدالرحمن کہنے لگے کہ تو نے کیا جواب دیا؟ کہنے میں نے کہا مجھ سے پوچھتے ہو میرا رب کون ہے؟ جس نے 40 سال خدا کی توحید کو بیان کیا۔ فرمایا اسی فکرے بھی میری نگاہ ہے، اللہ ہماری بھی نگاہ ہے۔ قاسمی صاحب فرمایا کرتے تھے لوگوں ہجرت والی رات حضور کو کندھوں پہ اٹھا کے سیدنا صدیق اکبر جا رہے ہیں، اور آگے فرماتے تھے دنیا کا نظام ہے، نظام قدرت ہے کہ گلاب کا پودا ہوگا تو پھول بھی بلند آواز سے نہیں سمجھے، گلاب کا پودا ہوگا تو پھول بھی، چمبے کا پودا ہوگا تو پھول بھی، چمبیلی کا بوٹا ہوگا تو پھول بھی۔ فرمایا ہجرت کی رات رب نے نظام ہی بدل دیا، فرمایا پودا صداقت کا ہے، پھول نبوت کا لگا، پھول اللہ اکبر۔ تو پھر کیوں نہ کہوں ہم سب کے رہبر صدیق اکبر، کہو صدیق اکبر اونچی بلند آواز سے، ہم سب کے رہبر جو صدیق اکبر کا عاشق ہوگا بلند آواز سے، ہم سب کا رہبر صدیق اکبر یار پیمبر، صدیق اکبر ہجرت کی شب خود چل کے آئے آقا تیرے گھر، صدیق اکبر اپنے امین کو مت بھول جانا روز محشر، صدیق اکبر ہم سب کا رہبر، صدیق اکبر ہجرت کی رات قربان جاؤں ذرا دوستو، معراج والی رات سیدنا جبریل حضور کے ساتھ گئے، سدرۃ المنتہا پہ رک گئے، آگے جا نہ سکے، میرا صدیق حضور کے ساتھ ایسا کیا، مل کے گو ایسے گئے دورا ایسے گئے کہ غار کے اندر بھی ساتھ ہے، آج مزار میں بھی ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ شان صدیق و فاروق لا کی کرا میں بیان، یہ لباس پہ رب دا اپنا قرآن، روزہ اطہر دے وچ جیڑی او بچدی سی تھاں، کملی والے تے یاراں دے کم آ گئی، اپنے اپنے مقدر بھی ہوتی ہے گل، آئیاں گائیاں ہزاراں سی مکے دیول، جڑی جاچی نہ سکتی سی ایک قدم بھی چل، عرش دے شاہ سواراں دے کم آ گئی۔ کتنے منٹ بیٹھ تھک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ صدیق اکبر، نعرہ
شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان علی المرتضیٰ. صحابہ دے نام انہوں موقع مل گیا بلند نعرہ لانا اور ٹوک دا بیٹھا سی بکاری جا ساہ لینڈ میں پڑاس کھاٹی رہا. حضور آئے دیکھیے سب صحابہ کلو مدو، سارے صحابہ عادل ہیں، مل کے کہو سارے صحابہ الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابی یوں ہیں جیسے چاند کے ساتھ ستارے، جس کے پیچھے چلو گے سیدھے جنت میں جاؤ. ظفر اقبال یہ رکھیا چھپ کے بیٹھا، آج میں آیا بیٹھا ساڑھے سامنے آ ساڑھی فرمائش نواں گانا چلے سنے ہی ہونا حج کانا جوڑا پا ساڑھی فرمائش دے. کیا حضر کہتا آج سامنے بن ٹھن کے آ ساڑھی فرمائش دے. تیرا وضو قدیم چٹیا وضو توڑا ساڑھی اللہ و انا بلند آواز سنا. علماء بیٹھے ہیں پورے مجمع میں. ترمذی کی حدیث پڑھ رہا ہوں، حضور نے فرمایا لا تلبسوا السودا فإنه لباس فرعون. فرمایا کالے رنگ دے کپڑے نہ پہنا کرو، یہ فرعونی لباس ہے. ظفر نہ پہلی دفعہ ملاقات ہوئی، کامیاب مبارک ہو گئے، بڑا پروگرام کامیاب ہو گیا. ہر گلی پہ ہر بازار پہ ہر چوک ہونا چاہیے تاکہ توحید و سنت قرآن و سنت بیان ہو، لوگوں کو پتہ چلے ہم کیا ہمارے اکابر کیا ہیں. صحیح معنی میں اس دور میں اگر کو آج کے رسول نہ وہ اکابرین علماء دیوبند. یہ کون ہے؟ شیخ العالم کھڑا ہو کے نعرہ کھڑا ہو کے نعرہ جزاک اللہ. یہ کون ہے؟ شیخ العرب ولد سید حسین احمد مدنی کہو رحمت اللہ، جس نے 35 سال دارالعلوم دیوبند میں حدیث رسول اللہ پڑھائی. کتنے؟ اور 18 سال ساری سفر سارے علماء کو 18 سال. یہ سید احمد میاں اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل کرے. یہ سید حسین احمد رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے 18 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ آتا ہے، اس کی چھاؤں میں بیٹھ کے حدیث رسول اللہ پڑھائے. لوگوں کی نماز نہیں وہاں ہوتی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اذانیں ہوتی تھی راستے میں اتر جاتے تھے، کہنے ساڑھی ہندی نہیں میں تھوڑی قادیاں ہندی تھوڑی مدینے کی چکی تھی. اللہ رحم فرمائے. 35-18 کتنے ہو ماشاءاللہ. میں صدر بنے تو سارے وزیر خزانہ بنا. 35-18 کتنے ہو 53 سال جس نے حدیث رسول اللہ پڑھائی ہو، اس کے عشق میں کوئی کمی زیادتی ہو سکتی. فرمایا الحمدللہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے طور پہ کہتا ہوں. حضرت مدنی فرماتے ہیں کہ 18 سال جو روضہ اطہر پہ بیٹھ کے حدیث رسول اللہ پڑھائی. 18 سال میں سے کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات خواب کے اندر مجھے رسول اللہ کی زیارت نصیب نہ ہو. یہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند. پاکستان میں ایک ہی نشانی رہ گئی، امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صاحب گکھڑ کھڑے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. بولو 18 سال کے بعد حضور کی زیارت فرمایا حسین احمد آپ ہندوستان میں جاؤ، وہاں جا کے میری حدیث کی خدمت کرو. اٹھے آنکھوں میں آنسو ہیں.
لذب اندام ہے، جسم کپ کپی تاری ہے. جو لوگ حج عمرہ کر کے ان کو پوچھو الوداعی صاحب کیا گزرتی ہے، انسان یوں سمجھتا ہے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، ہاتھ باندھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں چمکتا رہے تیرے روضے کا منظر. سبحان اللہ کہو گا تو چمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، چمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی. عطا ہو ہمیں بھی وہ شوق ابو ذر، عطا ہو ہمیں بھی وہ جذبہ بلالی. اللہ حضور کے روضہ تر کی زیارت نصیب فرمائے. بس کوئی شوگر کا مریض ہوں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. قاری ظفر صاحب نے پھر کبھی یاد کیا تو حاضری دوں گا. اللہ میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اخلاق صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، سب کہو انا للہ. اللہ اخلاق صاحب کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے، ان کے پسماندہ کو صبر جمیل عطا فرما، ہمارے اس مدرسے کو مکمل آباد فرما. قاری ظفر اقبال صاحب کی زندگی میں، رزق میں، مال میں، اولاد میں، اعمال صالح میں، دنیا آخرت میں برکت ہی برکت عطا فرما. اللہ آج کی یہ مجلس حسن قرات محفل حمد و نعت اپنی رضا کے لیے قبول فرما، اور اس کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما، ہماری اولاد کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. اس ادارے کے جو معاونین ہیں اللہ ان کے رزق میں، مال میں، اولاد میں، اعمال صالحہ میں، دنیا آخرت میں برکت ہی برکت عطا فرما. جتنے بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو عالم بنا، حافظ بنا، قاری بنا، مفسر بنا، مفکر بنا، محدث بنا. قاری ظفر صاحب کا سایہ شفقت ان پہ تا قیامت قائم و دائم فرما. جتنے مدرسین ہیں، معلمات ہیں، سب کی زندگی میں گھر بار عزت آب میں برکت ہی برکت عطا فرما. میرے گھر والوں کے لیے دعا فرمائیں، بڑے شدید بیمار ہیں، اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ صحت تندرستی عطا فرما. میری دو یتیم نواسیاں ہیں، ان کی میں سرپرستی بھی کر رہا ہوں اور ان کی شادی بھی اگلے ہفتے میں ہے. دعا فرمائیں یتیم نواسیوں کے لیے اللہ اپنے غیب کے خزانے سے مدد فرمائے اور ان کی شادیاں پائے تکمیل تک پہنچائے اور انہیں تینوں کو اپنے گھر میں خوشیاں نصیب فرمائے. اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں اور شادی شدہ انہیں خوشیاں نصیب فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دن کو نیک اور صالح فرما. اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں صحیح رشتے نہیں ملتے، اللہ اس حمد و نعت اور مجلس حسن قرات کی برکت سے ان کو بہتر سے بہتر رشتے نصیب فرما. جو بچیاں اجڑ کے ماں باپ کے گھروں میں بیٹھی ہیں اللہ ان کو بھی اپنے گھروں میں آباد فرما. اللہ اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ اسلام اور پاکستان کے دشمن جو ہیں ان کو تباہ و برباد فرما. خود کش حملے کرنے والے تجریب کار دہشت گرد اللہ ان کا بیڑا غرق فرما. جو اسلام کے دشمن ہیں، اس قرآن کے دشمن ہیں، مساجد مدارس کے دشمن ہیں، علماء کے دشمن ہیں، اللہ ان سب کو ہدایت دے. اگر ان کے مقدر میں ہدایت ان کو اندھا کر دے، کوڑی کر دے، اپاہج کر دے، ان کو زمین میں غرق فرما. ہم سب کی جان، مال، ایمان، عزت اور روحی، بچے بچیاں، گھر بار عزت سب کی حفاظت فرما. کسی کو کسی کا محتاج نہ
فرما، ہم سب کو ہمارے پورے خاندانوں کو بار بار زیارت حرمین شریفین نصیب فرما۔ میاں عبد الرحمن صاحب کے والد حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب ہمارے دوست بھی تھے، ساتھی بھی تھے، بھائی بھی تھے اور برادری بھی تھی، ان کے لیے بھی دعا فرمائے۔ اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی اور میرے بڑے بھائی مولانا ضیاء قاسمی کی بھی مغفرت فرما۔ اللہ اسلام کو غالب فرما، کفر کو مغلوب فرما۔ ہمارے قاری ظفر صاحب کے جو پروگرام ہے اس میں کامیابی نصیب فرما۔ میرے میزبان ہیں جناب شیخ محمد اقبال صاحب، بھائی محمد علی صاحب میرے ساتھ تشریف لائیں۔ اللہ ان حضرات کے رزق میں گھر عزت اور برکت ہی برکت عطا فرما۔ شیخ اقبال کا بیٹا احمد اقبال، کہاں بھی احمد اقبال؟ آگے احمد اقبال جلدی آؤ، ماشاءاللہ وہ قرآن حفظ کر رہے ہیں۔ آ جاؤ میرے پاس، یہیں سے آ جاؤ، سامنے ساڑھی فرمائش دے، ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ یہاں یہ احمد اقبال یہ بیٹا ہمارا بھتیجا بھی ہے، شیخ اقبال صاحب کا بیٹا بھی ہے، میرا بھتیجا بھی ہے، بیٹا بھی ہے۔ اس کے 20 پارے ہو گئے، یہاں پڑھ رہا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس کو حافظ بنائے، عالم بنائے، قاری بنائے، مفسر بنائے، مفکر بنائے، محدث بنائے۔ ایسا اس بچے کو ذرا خاص پڑھائی کی طرف ہڈیاں کے لیے نکلی، یہ بھی حلوہ کھائے گا تو موٹا ہو جائے گا۔ ربنا تقبل منا، میری اولاد کے لیے، بچوں بچیوں کے لیے دعا فرمائے، اللہ دین دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ آدھی رات سے اے تہجد کا ٹائم، ہم سب کی حاضری کو تہجد کی نماز میں شامل فرما لیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اہل بیت۔